پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے غریب لوگ، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مال والے کو تو مزے ہیں، دنیا میں بھی آرام سے رہ رہے ہیں اور اپنے مال سے اتنی نیکیاں کر رہے کہ وہاں بھی ان کے مزے، وہاں بھی کمائی انہی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تم ایسا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، مال والوں کی نیکیاں جو مل رہی ہیں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ جب یہ مال والوں کو پتہ لگا، وہ تو واقعی مالدار تھے، اللہ نے سر کی آنکھیں بھی دی تھی، دل کی آنکھیں بھی دی تھی، انہوں نے وہ نیکیاں بھی شروع کر دی۔ یہ غریب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ وہ آپ نے ہمیں بتائی ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دی، پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ جوانی میں نیکی کی روح ہو، مال میں نیکی کی روح ہو، مال اپنی ذات میں برا نہیں، جوان اپنی ذات میں برا نہیں، اگر ان نعمتوں میں اللہ کو راضی کرے تو اس کا بڑھیا استقبال، بڑھیا انعام۔ تو میرے عزیزو ان فانی نعمتوں میں اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں وقت زیادہ نہیں ہے، وقت سب کے پاس تھوڑا ہے، حقیقت شناسی یہی ہے، وقت کم ہے، پھر ایک حسرت کا وقت آئے گا اور وہ حسرت کام نہیں آئے گی، اور رونا ہوگا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کی رونا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ کام نہ آئے گا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے کانوں میں یہ باتیں پڑ بھی رہی ہیں، ماحول بھی دے رکھا ہے، کچھ کسی درجے کی فکر بھی ہے، تو میرے عزیزو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھا جائے کہ ہماری زندگی میں کہاں غفلت ہو رہی ہے، کہاں غلط ہو رہا ہے، کہاں یہ فانی نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں، گزر رہی ہے وقت، زندہ گزر رہا ہے۔ برف کو کام میں نہ لائیں تو پگھل تو جائے گی، برف کو کام میں نہ لائیں وہ تو نہیں رکے گی، پگھل جائے گی۔ تو زندگی تو برف کی طرح ہے، پگھل رہی ہے، گزر رہی ہے، اور ہر دن قریب ہو رہا ہے۔ ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ تم زندگی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صبح ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا شام ہوگی بھی یا نہیں، ایسا وقت گزارتا ہوں، اور شام ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسی رات گزارتا ہوں، کیا خوبصورت زندگی ہوگی۔ اب اللہ کے نبی کیا کہنے لگے عبداللہ بڑی عمر ہے، میرا حال تو یہ ہے ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں۔ اب یہ اللہ کے نبی کی ایسی بات نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت بھی یہی ہے۔ اور یہی چیز آپ کو صبر پہ کھڑا کر سکتی، اور کوئی چیز کھڑا نہیں کر سکتی۔ اسی چیز پر آپ اپنے نفس کو حرام سے روک سکتے، یہی وہ چیز ہے جو زندگی کے ناگواریوں پر بھی آپ خندہ پیشانی سے اسے برداشت کر سکتے۔ یہی وہ چیز ہے کہ میاں پتہ نہیں تھوڑی دیر تو ہے، اس میں نیکی کر لو کمائی ہو جائے گی، تو آپ بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی آزمائش، بڑی سے بڑی ناگواری اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، بلکہ خوش ہوں گے، کمائی ہو گئی۔
دکان میں ہیرا پڑا ہو نا، ہیرا، اور وہ پوری دکان کی جان ہو، پوری دکان کی جان ہو. اب ایک آدمی آیا ہیرا لینے کے لیے اور ہیرا لے گیا، اور اس نے بدلے میں ڈالر دیے. حالانکہ پوری دکان کی جان تھی، خوبصورتی تھی اس میں، لیکن آپ اس قیمتی چیز کے جانے پر بھی غم زدہ ہوئے بلکہ خوش ہوئے. آپ کی نظر کس پہ ہے؟ اس سے زیادہ قیمتی چیز مل گئی. ایسا ہی ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز مل گئی. اور اگر کوئی آدمی آپ کا ہیرا لے جائے اور پتہ ہی نہ ہو کون لے کے گیا ہے، بدلے میں بھی کچھ نہیں مل رہا، ڈپریشن ہوگا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. یہی بات ہے میرے عزیزو، زندگی کی کتنی ہی بڑی نعمت زندگی سے کیوں نہ چلی جائے، لیکن جب نظر ہوگی اس پر کہ اس پر انعام بہت بڑا ملنے والا، جب نظر ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے اکرام بہت بڑا ہے، اس موقع پہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، صبر کرنا، یہ وہ ذخیرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. بتائیے آپ پریشان ہوں گے؟ بلکہ ایک درجے کی خوشی ہوگی کہ فانی چیز گئی اور باقی رہنے والی چیز ہاتھ آئی. فانی چیز گئی، تکلیف تو فانی تھی، اور اس کے بدلے میں کیا چیز آئی؟ باقی رہنے والی دولت آئی، اور قیمتی بھی بہت. تو ایک درجے کی خوشی ہوگی. اس لیے جب اللہ کے نیک بندوں کو یہ ایمان کی کیفیت ملتی ہے تو وہ تکلیف پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ آزمائش میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فانی چیز گئی، باقی رہنے والی دولت، اجر وہ مل گیا. لیکن جس کو اس زندگی کا یقین ہی نہ ہو، اس اجر پہ نظر ہی نہ ہو، پھر وہ تو ڈپریشن میں جائے گا نا، وہ تو ڈپریس ہوگا نا، وہ تو مایوس ہوگا، وہ تو بس اوقات خودکشی کرے گا. تو میرے عزیزو، ساری نعمتیں فانی، انہیں قیمتی بنائیے، انہیں قیمتی بنائیے، اور وہ دولت اس میں حاصل کیجئے جو ہمیشہ رہنے والی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت.